जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी अली तेरे कराम अली अली हाशिम चराग लाजवाब अली अली सजना दा कोई अली ओना दा बरम अली मौला अली मौला अली तुम अली मौला अली वो तन्हा कौन है बादशाह वो कौन है ओ जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी। मौलाना इजलास में मरासिल तलबा के हाथों पे दस्तार बांधते थे, आज गुलाम अपनी अकीदतों की दस्तार भैया के सर पर बांधने जा रहे हैं। जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खुल्द तक रसाई है, जरा ऊंची आवाज में, खुल्द तक रसाई है, 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 बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, खानवादे बकाया, खानवादे बकाया, खानवादे बकाया, दारुल उलूम यतीम खाना सफैया, दारुल उलूम यतीम खाना सफैया, दारुल उलूम यतीम खाना सफैया, दारुल उलूम यतीम खाना सफैया। तीनों ब्याहों के गुमसार और गुंबद में आराम फरमाने वाले दाता, काली कमली वाले आका महबूब परवरदिगार समद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दूध पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से। बंदे आसी यानी बकाई दुख के भंवर में आन फंसा है, तुमरे सिवा आप किसको पुकारें प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु। हज़रात, आज की ये महफिल जिसकी निस्बत हज़रत मखदूम शाह मोहम्मद खामिस अब्दुल्ला रूमी और हज़रत मखदूम शेख सारंग सरकार मजगवा के नाम नामी से मंसूब है, और फातिहा शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह और फदौलीन साहब क़िबला बकाई आसूनी सुमा सफीपुरी अलैहि रहमतुल्लाह व उनके जानशीन लफ्ज़िगा नूर नज़र हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह और सैयद तालीम साहब क़िबला बकाई गोंडवी सुमा सफीपुरी अंतरजुआन के नाम नामी से मुनक़्क़िद है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब्बे कायनात अपने हबीब के सत्ते में आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। कोई तकरीर नहीं करना है, सिर्फ दो ज़रूरी बातें करके उसके बाद दुआ मांगी जाएगी। बहुत पहले इस बंजर जमीन पर एक शख्स ने, जिनका नाम नायब बकाई था, एक दरख्त लगाया था छोटा सा। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो दरख्त इतना बड़ा हो गया कि उसके साए में बहुत से लोग पनाह लेने लगे। एक दौर वो भी था जब यहां पर नायब बकाई हुआ करते थे। कुलपतपुरवा में औलाद हुसैन बकाई, गुलाम हुसैन बकाई हुआ करते थे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपने शेख मिशन को वो लेकर के चले, और ऐसा लेकर के चले कि अपने कुर्बे को, अपने लोगों को ऐसा दर्श दिया जो आज अपने आप में नजर आने लगा। आज की ये महफिल, प्रोग्राम हर साल होते हैं, साल के 12 महीने करता हूं मैं प्रोग्राम।
لیکن کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک قلبی سکون ملتا ہے. وہ قلبی سکون اس لیے ملتا ہے کہ جہاں پر ہمارے پرانے پیر بھائیوں نے اس دور میں جب مشن کی شروعات کی تھی کہ جب نہ کوئی سرمایہ داری تھی نہ آمد رفت کے کوئی راستے تھے، لیکن ہر لمحہ اپنے شیخ کے مشن کے گنگان کرتے رہتے تھے. آج یقینی طور پر وہ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی روحوں کو یہ تسکین مل رہا ہے کہ ہم نے جو درخت لگایا تھا، آج ہماری نسلیں اس درخت کو پانی دیتے ہوئے اتنے بڑے پیمانے پر کھڑی کی ہوئی. آج کی محفل جس کی نگرانی بھائی محمد اسماعیل بقائی کلکتہ، ذمہ داری جناب نثار بقائی نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے اس میں رنگ دیا کہ ان بچوں نے اس محنت کو، ان کے اس حکم کو اپنے سر آنکھوں پر لیا، چاہے وہ حافظ شاہد ہو، چاہے انیس ہو، چاہے الطاف ہو، شریف ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی یہ بچے ہیں جن لوگوں نے اس کو محنت کر کے سجایا، یقینی طور پر آج یہ اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو خوش کر رہے ہیں. بھائی اسماعیل بقائی غافل نہیں رہنے والا شخص اپنے شیخ کے مشن سے. رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر برکتیں عطا فرمائے. اس طریقے سے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا. ایک ہمارا پیر بھائی اور بیمار جناب بھائی ددن بقائی، رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو بھی شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. یہ سب ایک اپنے باپ دادا کے فرمان کے ساتھ اپنے شیخ کے مشن کو اصل جانا اور اصل مان کر کے اس کو نکھارنے کی کوشش کی. آج اس گاؤں میں ایک حفاظ اور قرہ کی تعداد ہے، جہاں عزیزم وہاں جمال اختر صدر گونڈوی، جہاں حافظ شاہد ہیں، جہاں حافظ الطاف ہیں، تمام وہ بچے ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا، قرأت مکمل کیا، عالم بنے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس حالت میں بھی اپنے شیخ کے مشن کو بھرپور طریقے سے لے کر کے چل رہے. آج کی محفل سرکار حضرت مخدوم پاک کے نام نامی سے، یقینی طور پر یہ مخدوم پاک کا کرم ہے. کہیں نہ کہیں آج تھوڑا سا دل مرجھا گیا کہ آندھی اور پانی آ گیا. دل مرجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کے کسی کام سے خوش ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرنے کا طریقہ 150 ہے، اور ان 150 طریقوں میں سب سے زیادہ افضل بارش ہے. کل تک جس طریقے سے لوگ بلبلا رہے تھے گرمی سے، پریشان تھے گرمی سے، آج اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کیا. اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں سرکار مخدوم پاک کے وسیلے سے آج اتنا خوشگوار موسم عطا کر دیا کہ جس میں تو یہ کہنے کا جی چاہتا ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. چلیے پھر صحیح. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شیخ نے ہم غلاموں کو بابا گری نہیں سکھائی، کبھی پیر بننے کی تاکید نہیں کی، اور شاید اپنے آپ میں یہ واحد سلسلہ ہوگا کہ جہاں شیخ کے علاوہ کسی خلیفہ نے مرید بھی نہیں کیا. چاہے میرے شیخ کی ذات رہی ہو، چاہے میرے پیرزادے کی ذات رہی ہو، خلیفہ تو بنایا لیکن خلیفاؤں نے کبھی مرید کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ بابا گری نہیں سکھائی. کہا غلام بنو اور اسی غلامی میں تم اپنے کو سمیٹو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے. تو اسی غلامی کو کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہو، میں نے کل بھی اس بات کو کہا تھا
کہ ہمارے یہاں سلسلے میں نہ تو کوئی گدی ہے اور نہ گدا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی گدی کہاں؟ جب گدی گدا بنی نہیں تو کہاں؟ ہم تو ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہتے ہیں. ہمارا شیخ ہم آپ کے بیچ میں رہتا ہے, ہمارا پیرزادہ آپ کے بیچ میں رہتا ہے. یہاں گدی گدے کا سسٹم ہی نہیں. دعا تعویذ کو کبھی تجارت نہیں بنائی. ہمارے شیخ نے منع فرمایا ہے مجھ سے. اس لیے کہ غلامی کرو, غلامی میں ناز کرو, اور اسی کو کرتا چلا آ رہا ہوں. لیکن ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا, چونکہ دیہاتوں میں اس وقت بہت کس کے پھیلا ہوا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک تو کئی جگہ مثنوی مزارے بنا کر کے لوگ عرس کرنے لگے. بہت صاف سمجھ لیجئے کہ مذہب اسلام میں مثنوی چیزوں پر یقین لانا حرام ہے. وہ خود بھی شیطانی کام کر رہا ہے اور آپ کو بھی اس میں سمیٹ رہا ہے. کسی ایسی چیز میں آپ قطعی مت شامل ہوئیے گا. دوسری چیز, جن بزرگوں کے عرس میں عورت اور مرد کی قوالی ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے ناجائز و حرام ہے. ایسے کسی عرس میں آپ لوگ شریک نہ ہوئیے. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم چندہ کرے آ رہے ہیں, ہم چندہ دے دیں, ہماری بات ختم. بات ختم نہیں ہوتی. جتنا بڑا مجرم حرام کام کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مجرم اس میں شامل ہونے والا بھی ہوتا ہے. بزرگوں کے عرس کو تماشا نہ مت بنائیے. آپ سے اگر کوئی کہے کہ صفی پور شریف میں قوالی ہوتی ہے تو صفی پور شریف کی قوالی ہمارے اسلاف کے حساب سے ہوتی ہے. ہمارے اسلاف باوضو ہو کر کے محفل میں بیٹھتے تھے. آج بھی ہمارے لوگ باوضو ہو کر کے محفل میں بیٹھتے ہیں. یہ عورت اور مرد کی جوابی قوالی پوری طریقے سے حرام ہے. اپنے بزرگوں کے عرس کو تماشا مت بنانا. چونکہ کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ عرس کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, اس میں عورت اور مرد کی قوالی کا مقابلہ دکھایا جاتا ہے. اور وہ اس طریقے سے بزرگوں کا عرس نہیں ہوتا ہے, بلکہ اسٹیج پر وہ فحش باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہماری ماں بہنیں سن بھی نہیں سکتی. مجھے تو ترس آتا ان لوگوں پر جو ایسے عرس میں ہماری ماں بہنوں کو لے کر کے جاتے ہیں, بہو بیٹیوں کو لے کر کے جاتے ہیں, جہاں پر وہ فحش باتیں کی جاتی ہیں. ایک بات صاف سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب آستانہ اگر کشف و کرامات کے ساتھ ہیں ان کا عذاب آپ پر نازل ہوگا. اس لیے بزرگوں کے بارگاہوں کو تماشا مت بنائیے. عرس کو عرس کے طریقے سے کریے, اس کو حرام کام میں نہ شامل کریے. یہ ایک ضروری بات تھی. چونکہ 2 سال کرونا کی وجہ سے عرس تو نہیں ہوئے, لیکن اس وقت عرس کی ایک بحث سی آ گئی ہے ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں. اور جہاں پر اس قسم کے بورڈ دیکھتا ہوں, بینر دیکھتا ہوں, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس دین سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہمارا دین اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ ہے. ہمارا دین بزرگوں کے فرما برداری کے ساتھ ہے. ہم اس دین پر اگر اپنی زندگی گزاریں تو بے شک ہمارے لیے بہتر بنے گا. عزیزم مولانا جمال اختر نے کل ایک ویڈیو شیئر کی تھی فیس بک. سرکار غازی بادشاہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے تماشا بنا کر کے لوگ جا رہے ہیں. یقین جانیے کہ سرکار غازی بادشاہ کے دیا سے ان کو کوئی فیض ملنے والا نہیں ہے. جو ناجائز و حرام کام کرتے ہوئے سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں جائیں. اس لیے کہ سرکار غازی پاک ہندوستان کی وہ دین کی کڑی ہے کہ ہندوستان میں دین 2 شکلوں میں آیا ہے. پہلی شکل سرکار غازی بادشاہ کی ہے اور دوسری شکل طاہر رسول خواجہ خواجگاہ کی ہے. اور وہاں پر اگر اس طریقے سے دین کا تماشا اڑایا جائے گا تو قطعی سرکار غازی بادشاہ کا کرم آپ پر نہیں ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریے, اپنے آپ کو سمیٹیے. اللہ نے جس طریقے سے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے کہا ہے, ان بزرگان دین ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے ہم کو دین سے وابستہ کیا ہے, اس دین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو ان بزرگوں کی بارگاہوں کا فیض
बेशक हमारे लिए बना रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में सरकार मखदूम पाक के वसीले से आज की इस बज़्म में जितने भी लोग शरीक हुए, जिन लोगों ने दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, उन सबको इसका बेहतर आज अता फरमाए और हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए और हमारे लिए वो रास्ते बनाए जिससे हमारे लिए दुनिया भी आसान हो, हमारे लिए आखिरत भी आसान हो। अभी हमारे अजीज पीर भाई, हमारे शेख के मिशन के अहम सुतून जनाब भाई नजर मोहम्मद बकाई मरचौक का इंतकाल हो गया। जब लोग गुलामी करते हैं तो उसका नतीजा भी दिखता है। शायद ये अपने आप में वाहिद सिलसिला होगा कि एक पीर भाई का इंतकाल हो और दूसरा पीर भाई उस दर्द को महसूस करे। जब से लोगों ने सुना कि भाई नजर मोहम्मद का इंतकाल हो गया, लोगों ने उनके घर पे जाना शुरू कर दिया। कहां कहां से पीर भाई आने लगे, पहुंचने लगे। बहुत से लोग आकर के चले गए, बहुत से लोग जनाजे में शरीक हुए। तो कहीं ना कहीं ये शेख की गुलामी का नतीजा, वरना इस दौर में फुर्सत किसको। लेकिन जब कोई सच्चे दिल के साथ अपने शेख के मिशन से वाबस्ता होता है तो उसके लिए दुनिया भी आसान होती है, आखिरत भी आसान होती है। यकीनी तौर पर भाई नजर मोहम्मद बकाई के जनाजे में जितने लोग शरीक थे, सब सच्चे दिल के साथ गए थे और सब ये अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि पाक परवरदिगार अपने हबीब के सत्ते में इनके शेख के वसीले से इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इनकी क़ब्र पर रहमतों की बारिश अता फरमा दे। ये नतीजा देखने को मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको भी इसी तरीके से अपने शेख के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि बात को तवील नहीं करना है, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी लंगर मखदूम पाक भी आपको खाना है। आज के बाद इंशाअल्लाह इलाके में प्रोग्राम लगे हैं, उनमें मुलाकात होती रहेगी। आज के बाद 2 प्रोग्राम, जैसे आज यहाँ का है, वैसे ही 3 जून को भटपुरवा में हर साल जश्न मसूदी बहुत बड़े पैमाने पर मुनक्किद होता है। 2 साल और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।